السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ IMF معاہدے کے نتیجے میں ملک میں مزید مہنگائی ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اب عوام نہیں اہل ثروت حضرات کو قربانی دیں گے۔ کابینہ اراکین سے لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور انہیں نیلام کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی مزید مہنگائی ہوگی، جبکہ وفاقی وزراء، وزیر مملکت، معاونین و مشیروں نے تنخواہیں مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ معاہدے کے مطابق ہم پروگرام جاری رکھنے کے لیے تمام شرائط کو پورا کریں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء اور معاونین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غریب طبقے کے لیے سبسڈیز برقرار رکھی جائیں گی۔ سن 1965 کی جنگ ہو، زلزلہ یا سیلاب، ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے نے ہی قربانی دی۔ اب تک 75 سالوں میں حکومتوں کے شاہی اخراجات غریب طبقے نے برداشت کیے۔ غریب خاندان کا ایک شخص متاثر ہو تو سارا خاندان متاثر ہوتا ہے، جبکہ اشرافیہ کے بچوں کا بیرون ملک مہنگا علاج ہوتا ہے۔ 75 سالوں میں اہل ثروت نے قربانی نہیں دی، مگر اب ملک کی خاطر نہیں قربانی دینا پڑے گی۔ انشاءاللہ ہم اجتماعی کوشش سے پاکستان کو مشکلات سے نکال دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ضمنی فائنانس بل میں بڑی کمپنیوں پر ٹیکسز لگائے، بیشتر ٹیکس پرتعیش اشیاء پر لگائے گئے ہیں، جبکہ IMF کی شرط پر بعض سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گرمیوں میں بجلی کی بچت کے لیے دفاتر صبح 7:30 بجے کھولے جائیں گے، جبکہ سرکاری دفاتر میں کم توانائی سے چلنے والے آلات نصب کیے جائیں گے۔ کفایت شعاری پالیسی کے تحت وزیر اعظم ہاؤس جیسے مقامات پر صرف چائے اور بسکٹ دیا جائے گا۔ تمام حکومتی تقریبات میں ون ڈش ہوگی۔ شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، معاونین خصوصی و مشیروں نے تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ ارکان بیچارے جس طرح پہلے گزارا کرتے تھے ویسے ہی گزارا کریں گے، جبکہ گیس، بجلی اور ٹیلی فون کے بل اپنی جیب سے خود ادا کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کابینہ اراکین سے لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور انہیں نیلام کیا جائے گا، جس کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے۔ وزراء کو سیکیورٹی کی صرف ایک گاڑی ضرورت پر دی جائے گی، جبکہ وزراء اندرون اور بیرون ملک فضائی سفر اکانومی کلاس میں کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ ارکان 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام وزارتوں، ڈویژنز، متعلقہ اداروں کے اخراجات میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ متعلقہ محکمے کا سیکریٹری بجٹ میں ضروری رد و بدل کرے گا۔ جون 2024 تک تمام پرتعیش اشیاء اور نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور وزرائے اعلیٰ بھی اسی نوعیت کے فیصلے کرنے کی استدعا کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ توانائی بچت پروگرام پر اب سختی سے عمل کیا جائے گا۔ رات 8:30 بجے کے بعد کھلنے والی دکانوں، تجارتی مراکز اور بازاروں کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ کابینہ نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ آج تک ملنے والے تحائف سے متعلق توشہ خانہ کا ڈیٹا ویب سائٹ پر پبلک کیا جائے گا، جبکہ مستقبل میں کابینہ اراکین توشہ خانہ سے $300 مالیت کا تحفہ ظاہر کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس سے اوپر کی قیمت کا کوئی بھی تحفہ وزیر اعظم سمیت کوئی بھی نہیں رکھ سکے گا۔ اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان سے ہونے والے مذاکرات سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان OIC وزرائے خارجہ کونسل کے تحت خواتین اور اسلام کے موضوع پر کانفرنس کر رہا ہے۔ ہنگری کی یونیورسٹیوں میں پاکستان کے طلبہ کی تعداد میں 100% اضافہ ہوگا۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ چین کو ہر موسم کا ساتھی اور دوست سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والے مذاکرات سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق تھے۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی سے مل کر نمٹنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور OIC وزرائے خارجہ کونسل کے تحت خواتین اور اسلام کے موضوع پر 8 مارچ کو کانفرنس کر رہا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور کینیا کے صدر کے درمیان کل فون پر گفتگو ہوئی۔
وزیر اعظم نے شہید صحافی ارشد شریف کے معاملے پر بھی بات کی۔ شہباز شریف نے کینیا کے صدر سے پاکستانی صحافی کے قتل سے متعلق تحقیقاتی ٹیم سے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس تحقیقات میں مزید تعاون کی درخواست بھی کی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں ہونے والے مذاکرات سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق تھے۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی سے مل کر نمٹنے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ روز وزیر دفاع کی سربراہی میں افغانستان کا دورہ کیا گیا۔ دورے میں دہشت گردی کے تدارک اور بالخصوص ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ ہنگری کی یونیورسٹیوں میں پاکستان کے طلباء کی تعداد میں 100% اضافہ ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ہنگری کا 2 روزہ دورہ حال ہی میں مکمل کیا۔ دورے میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ مفاہمت کی ایک یادداشت دونوں ملکوں کی فورن سروس اکیڈمیز کے باہمی تعاون کے بارے میں ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بدستور تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ پاک فوج کی امدادی ٹیم ریسکیو آپریشن کے بعد ترکیہ سے وطن پہنچ گئی۔ وزیر تعلیم رانا تنویر پاکستان میں ترکی کے سفیر اور NDMA حکام نے ان کا استقبال کیا۔ ترکی کے سفیر نے پاک فوج کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم ترکیہ میں 17 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم کی وطن واپسی پر وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر، پاکستان میں ترکی کے سفیر اور NDMA حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس مناسبت سے تقریب میں ترکیہ ایمبیسی اور وزارت خارجہ کے افسران بھی شامل تھے۔ اس موقع پر ترکی کے سفیر نے پاک فوج کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترکیہ کے سفارت خانے کی جانب سے پاک فوج کی ٹیم کو گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA نے پاک فوج کی منظم ٹیم 6 فروری کو ترکیہ بھجوانے کا انتظام کیا تھا۔ ریسکیو 1122 کی 53 رکنی ٹیم ترکیہ بھجوائی گئی۔ NDMA ترکیہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ تنظیم آفات کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ ترکیہ کو NDMA کی جانب سے ریلیف و بحالی کی سرگرمیوں میں تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قبل ازیں استنبول ایئرپورٹ پر ڈپٹی گورنر استنبول اور مختلف سرکاری اہلکاروں نے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم کو رخصت کیا۔ پاک فوج کے دستے نے ملبے سے 138 میتیں نکال کر انتظامیہ کے حوالے کی اور 2 سائٹس خیمہ بستی کے لیے کلیئر کی۔ 35 رکنی ٹیم نے 91 مقامات کو سرچ کیا، 39 مقامات پر ریسکیو آپریشن کیا، جبکہ 8 افراد کو زندہ بچایا۔ پاک فوج کی اربن اور ریسکیو ٹیم کو بین الاقوامی اور ترکیہ کے مقامی چینلز نے بھی پذیرائی دی۔ ریسکیو ٹیم کا آپریشن مسلسل کئی روز تک جاری رہا۔ ترکیہ عوام کے دل جیت کر پاک فوج نے وطن عزیز کے نام کو سرخرو کیا۔ واضح رہے کہ پاک فوج کا 35 رکنی دستہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے سب سے پہلے ترکیہ پہنچا تھا۔ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے زیادتی کی گئی، میں اپنی حدود کراس نہیں کرنا چاہتا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ججز کو نشانہ بنانا سنگین خطرے کی علامت ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر خواجہ آصف نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے کر پاناما کیس سے لے کر تمام کیسز پر نظر ثانی کی جائے۔ قومی اسمبلی میں پالیسی بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عدالت اور ججز پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص کو عدالت بلا رہی ہے اور وہ نہیں آتا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سموٹو کیس سے متعلق کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس کے اثرات موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل پر بھی منفی پڑ سکتے ہیں۔ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے، مختلف فریق سے پوچھے اور ایسا حل دے جو آنے والے وقت میں آب حیات ہو۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کر زیادتی کی گئی، میں اپنی حدود کراس کرنا نہیں چاہتا، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، یہ فیصلہ 9 ججز نہیں بلکہ فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ پوری کورٹ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ پوری قوم عدالتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شکایت رہتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز ججز کا نام لے کر تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ ججز پر تنقید کی جاتی ہے تو کچھ پر کیوں نہیں ہوتی؟ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کے خاتمے پر بھی سپریم کورٹ میں سوال اٹھایا گیا۔ عدالت اور ججز پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ 2 اسمبلیوں کی تحلیل درست ہوئی ہے یا نہیں؟ آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے،
جس طرح آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کیا گیا یہ اس کے اثرات ہیں۔ دوسری جانب سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم نواز کا جلسوں میں بیڈ جرنلز اور گڈ جرنلز کے بعد بیڈ ججز اور گڈ ججز کا نام لینا خطرے کی گھنٹی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے لکھا کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ کسی پارٹی کا حصہ نہیں، ملک کے آئین و قانون کے دفاع کے لیے بیٹھا ہے۔ ججز کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان کے ہونے والے فیصلوں سے انکاری کا اشارہ دینا سنگین خطرے کی علامت ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔